أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 19 سے 22۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت کا خطاب مشرکین مکہ سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہے۔ مشرکین مکہ جو اللہ کے ساتھ کئی معبودوں کو شریک ٹھہرانے والے تھے اور بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے والے تھے اور اللہ کی توحید پہ مبنی تلبیہ توحید کا مذاق اڑانے والے تھے، وہ اپنے جی میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو تھوڑی سی حاجیوں کی خدمت کر لیتے ہیں، آنے والے حاجیوں کو پانی پلا لیتے ہیں اور ان کی آؤ بخت کر لیتے ہیں، تو بس اس سے زیادہ تو کوئی عظمت والا کام ہے ہی نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ نہ ان کا ایمان درست، نہ عقیدہ اور منہج درست، اور نہ ان کی عبادت کا کوئی طریقہ درست۔ اللہ کے گھر میں سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، لیکن اپنے جی میں یہ مفروضہ قائم کیے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا کہ جب تمہارا ایمان درست نہیں، تمہارا عقیدہ اور منہج اور تمہاری ڈائریکشن درست نہیں، تو حاجیوں کو جتنا مرضی پانی پلاتے رہو، اللہ کے گھروں میں تم جھاڑو دیتے رہو، اس سے کیا ہوتا ہے جب تمہاری بنیاد اور عقیدہ ہی درست نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کے ساتھ خطاب اس وجہ سے ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر مدینہ
اور آپ کی پیاری مسجد مسجد نبوی اور آپ کا برکتوں والا عظمتوں والا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بالکل ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت، ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، اور دن بھی سب سے افضل دن جمعہ کا دن، اور آپس میں گفت و شنید شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے اسلام لانے کے بعد میں تو اب حاجیوں کو پانی پلانا شروع کر دوں گا، اور اس عمل کے بعد مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ حاجیوں کی خدمت اتنا عظمت والا کام۔ ایک دوسرا شخص بولا، اس نے کہا نہیں، بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری، اس کی صفائی ستھرائی، وہاں جھاڑو پھیرنا، یعنی سارے انتظامات، صرف پانی پلانا نہیں، پانی پلانا تو حاجیوں کے ساتھ متعلق ہے، بلکہ اس نے کہا کہ نہیں، مسجد حرام کی آباد کاری، مسجد حرام کی خدمت کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور ایک تیسرا شخص بولا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں، سب سے افضل کام اگر کرنا ہے وہ ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اب یہ باتیں آپس میں طول پکڑ گئیں، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آوازیں کچھ بلند بھی ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو اس مجلس میں مداخلت کرتے ہیں، اور باوجود اتنی شان و شوکت اور جاہ و جلال کے اپنی کوئی رائے نہیں دی، اپنا کوئی اوپینین اندر اس میں ایڈ نہیں کیا، کسی کو ان میں سے غلط یا درست نہیں کہا، بلکہ کیا عظیم لوگ تھے وہ، اور کیا ان کی تربیت، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت تھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اللہ کے رسول کے منبر کے پاس اپنی آوازیں بلند کرتے ہو، باز آ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں اس مسئلے کا حل پوچھ دوں گا۔ اور یقیناً پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور پھر جب انہوں نے پوچھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بات اپنی مرضی سے نہیں کرنی تھی نا، آپ کو بھی آسمان سے انسٹرکشنز آنی تھی۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس سچویشن کو حل کرنے کے لیے کہ کون سا عمل سب سے بہترین ہے، اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما دی۔ آئیے پڑھتے ہیں وہ آیات، اللہ پاک نے کیا آیات نازل فرمائی، اور اللہ پاک نے کس طرح جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کی شان و عظمت کو چار چاند لگا دیے، اور قیامت تک ان کے ایمان کی اور ان کی کامیابی کی اللہ پاک نے ضمانت دے دی، گارنٹی دے دی، اور اس پہ مہر لگا دی۔ کیا جعلتم، تم نے بنایا یا تم نے بنا لیا، اجعلتم، کیا تم نے بنا دیا، سقایاتا، پانی پلانا، الحاجی، ساقی ہوتا ہے نا،
پانی پلانے والا، سقایتا پانی پلانا، سقایا الحاجی حاجیوں کو، اجعلتم سقایت الحاجی، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا بنا دیا؟ پہلے شخص کا یہ موقف تھا نا کہ یہ کام بس میں کر لوں گا نا، مجھے پھر اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل کام ہوگا۔ دوسرے شخص کا موقف وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، عمارت آباد کاری، پیچھے پڑا تھا انما یعمر، یعمر کا معنی بھی آباد کاری، یعمر کا معنی بھی آباد کاری، اور اسی سے یہ لفظ ہے وَعِمَارَةَ، اور آباد کرنا، المسجد الحرام، مسجد حرام کو، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا بنا دیا ہے کا طرح، جیسا اس شخص جیسا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ کیا تم نے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ لا یستوون، ان کے مزید کچھ اوصاف کا تذکرہ ابھی آگے آئے گا کہ یہ جہاد کرنے والے کون لوگ تھے۔ لا یستوون، نہیں برابر، برابر نہیں ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے برابر نہیں ہیں، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کون ہے؟ مشرک، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کو اللہ ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ جو شخص شرک پر ڈٹا رہے، کفر اور نافرمانی پر ڈٹا رہے، اللہ پاک بھلا اس کو کس طرح صراط مستقیم دکھا سکتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پہلے ایمان لانا ضروری ہے، عقیدہ درست کرنا ضروری ہے، اور آگے پھر اللہ پاک نے ان جہاد والوں اور ایمان والوں کے کچھ اوصاف کا دوبارہ تذکرہ کیا، کچھ اسی بات کو کچھ مزید تفصیل سے۔ الذین، جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، بساتھ اموالہم، اپنے مالوں، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے، اعظم درجتاً، اعظم، بہت بڑے ہیں، اعظم نام ہوتا ہے نا، وہ یہی نام ہے، یہ اعظم افعل کے وزن پہ ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، اعظم سب سے بڑے ہیں، عظیم کا معنی بہت بڑے، اور اعظم سب سے بڑے، اعظم سب سے بڑے ہیں یا بہت بڑے ہیں، درجتاً درجے میں، گریڈنگ میں، عند اللہ، اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں، وَأُولَئِكَ،
اور یہ ہم ہی الفائزون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو مکہ میں ایمان لائے تھے اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور پھر مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی تو پھر بدر میں گئے، احد میں گئے، احزاب میں گئے، تبوک میں گئے، یرموک میں گئے، حنین میں گئے، ہر موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے۔ جس کے پاس مال تھا اس نے مال بھی پیش کیا، جان بھی ساتھ لے کر نکلا۔ یہ کون سے صحابہ تھے؟ یہ وہی مہاجر صحابہ تھے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور دیگر صحابہ کرام جن کے متعلق کچھ بد نصیب زبان درازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد استغفر اللہ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، اور یہ دنیا کے لیے جہاد کرتے تھے، دنیا کے عہدوں کے لیے، مال و دولت کے لیے یہ سارا کچھ کرتے رہے، لڑتے رہے آپس میں بھی اور کافروں سے بھی۔ اچھا، انہیں تو پتہ ہے ان کے ایمان کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے، لیکن کیا اللہ پاک کو علم نہیں تھا؟ کیا اللہ پاک کسی ایسے گروہ کو یا ایسے لوگوں کو اللہ پاک اولئک ہم الفائزون، یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہ ٹائٹل، یہ لقب، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند امتیاز اللہ پاک ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جس کے متعلق اللہ کو یہ پتا ہو کہ اس نے تو کچھ سال کے بعد دین سے پھر جانا ہے، جس شخص کے متعلق اللہ کو یہ پتا ہو کہ یہ تو دنیا کے مال کے لیے سارا کچھ کر رہا۔ اللہ پاک تو عالم الغیب ہے، وہ تو دلوں کے اندر بھی جھانک لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اعزاز صحابہ کرام کو ہے، بعد میں پھر اور بھی جو شخص قیامت تک یہی کام کرتا رہے گا، ایمان لائے گا، اور اگر ہجرت کی ضرورت ہوگی تو ہجرت بھی کرے گا، اور جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان بھی پیش کرے گا، اپنا مال بھی پیش کرے گا۔ کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے گا وہ اسی طرح اعزاز اور بلند رتبہ اور مقام پائے گا اللہ کی نظر۔ اللہم اجعلنا منہم، یبشرہم، خوشخبری دیتا ہے، ہم انہیں، اور ربہم، ان کا رب، یبشرہم، اور ربہم، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے، برحمتن، برحمتن، بڑی رحمت کی۔ رحمتن نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے، تنوین تعظیم کے لیے، یہاں برحمتن، بڑی رحمت کی، منہ، اپنی طرف سے۔ اللہ اکبر، کیا اہتمام ہے، کیا انداز ہے، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے۔ ورضوان، یہ بھی تنوین کی وجہ سے، اس کے نیچے بھی دو زیریں ہیں تنوین، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے ورضوان، اور عظیم رضامندی، تھوڑی بہت رضامندی نہیں اللہ کی، اللہ پتہ نہیں کتنا کو ان اپنے بندوں سے خوش ہوگا۔ ورضوان، اور عظیم رضامندی، راضی ہو جانا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بھی یہی مطلب ہے، ورضوان، اور عظیم رضامندی، وجنات لہم، اور ان کے لیے ایسے باغات کی، فی ہا، جن میں
نعیم نعمت ہے، مقیم ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ پاک ان تین چیزوں میں سے اگر کوئی ایک بھی عطا کر دیتا تو سارا کچھ ہی اس میں آ جانا تھا، لیکن اللہ پاک نے کتنا اہتمام کیا، کتنا اپنی خوشی کا اظہار کیا کھول کھول کے۔ اگر صرف اللہ کی رحمت مل جاتی تو اتنا بھی کافی تھا، اگر اللہ کی رضامندی مل جاتی اتنا بھی کافی تھا، اگر جنت کی خوشخبری دے دیتا اللہ پاک پھر بھی کافی تھا، لیکن اللہ پاک نے تینوں چیزیں الگ الگ نکھیڑ نکھیڑ کے بیان کی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات پہ غور کریں، تین کام انہوں نے کیے تھے پچھلی آیت میں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ اللہ پاک نے بھی تین انعامات کا ذکر کیا۔ آمنو، ایمان لائے، تو ایمان لانے کے عوض میں اللہ پاک نے کہا یبشرہم ربہم برحمت منہ، ایمان کے بدلے میں رحمت مل گئی، اور ہجرت کے بدلے میں ورضوان، رضامندی مل گئی، اور پھر تیسرا کام وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں جنت نعیم اور جنت مقیم مل گئی۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین وہ رہنے والے ہیں، فیہا جس میں، جن باغات میں، جن جنتوں میں وہ رہنے والے ہیں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن باغات میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس رحمت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس رضوان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ، پہلے یہ کہہ لیں اللہم اجعلنا منہم، ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا اجر، بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑے انعامات ہیں۔ اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں، وہ اتنے بڑے بڑے انعامات اپنے بندوں کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔